کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کربلا شناسی جو کہ ہمارے پاس پہنچی ہے مدرسۃ القیم کی جانب سے۔ آئیے اس پارٹ میں یعنی کہ پارٹ نمبر 9 میں ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے پیج نمبر 209 پر ہیں ہم، لکھا ہے آئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک ہی وقت روز اربعین کربلا آمد، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام قید سے رہائی کے بعد شام سے واپس لوٹے تو عراق پہنچے، انہوں نے اپنے رہنما سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے چلو۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مقتل میں پہنچے تو جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ کو بنی ہاشم کے بعض لوگوں کے ساتھ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرد کو دیکھا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ وہ سب ایک ہی وقت میں مقتل پر پہنچے اور سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گریہ و اظہار حزن کیا اور سروں اور چہروں کو پیٹنا شروع کر دیا اور ایک ایسی مجلس عزا برپا کی کہ جو دل خراش اور جگر سوز تھی۔ اس علاقے کی عورتیں بھی ان سے ملحق ہوئیں اور کئی دنوں تک انہوں نے عزاداری کی۔ حوالہ ہے بہار الانوار الجامعۃ الدرہ اخبار الائمہ جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 146۔ پھر لکھا ہے کہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو عرفانیات میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے، فرماتے تھے کہ مومنین کو چاہیے کہ 20 صفر یعنی کہ 40 کے دن کو حزن و ماتم کا دن قرار دے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، خواہ پوری عمر میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں جو مومن کی 5 علامات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ حوالہ ہے المراقبات آیت اللہ مرزا جو جواد تبریزی صفحہ نمبر 85۔ چلیے آگے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ نے مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق اس لیے اچھا نہیں، پہلے ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں، میں ہیڈنگ پڑھنا بھول گئی۔ ہیڈنگ ہے آیت اللہ سستانی کی اربعین کے زائرین کو خصوصی نصیحتیں۔ لکھا ہے اللہ نے مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق اس لیے دی ہے تاکہ ان کے مقام کو بلندی عطا کر سکے، لہٰذا اس زیارت کا لازمہ یہ ہے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی جاں فشانی کو یاد کرنے کے علاوہ احکام و تعلیم دین جس میں نماز، حجاب، اصلاح، قربانی، صبر و بردباری، ادب، قوانین اور دیگر پسندیدہ باتوں کی رعایت کرے تاکہ یہ زیارت تربیت نفس کا سبب بن سکے۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی کی اربعین پر پیادی روی میں شرکت کی آرزو، پیادی روی جو پیدل چلتے ہیں۔ لکھا ہے اربعین پر نجف سے کربلا پیدل جانا تبلیغ شریعت و حضرات معصومین کی ولایت کی تبلیغ ہے اور یہ دشمنوں، ظالموں اور تکفیریوں کو دہشت زدہ کرتی ہے۔ یہ پیادہ روی تشیع کی عظمت کا نشان ہے اور میں آرزو رکھتا ہوں کہ اگر جسم میں اتنی طاقت آ جائے تو اس پیادہ روی میں خود جا کر شریک ہو جاؤں۔ اگلا صفحہ ہے، ہیڈنگ ہے اربعین پر پیدل سفر کیوں؟ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے چہلم کے پیدل سفر کے بارے میں آیت اللہ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ
یوں کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دنیا والوں کو 5 مرتبہ آواز دیں گے، اور اس طرح امام زمانہ علیہ السلام دنیا والوں سے اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے توسط سے کریں گے، اور لہٰذا اس زمانے تک یقیناً ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کو پہچان گئی ہوگی، لیکن ابھی تک ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتی، اور یہ ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم نے سید الشہداء کے لیے اس طرح آواز بلند نہیں کی کہ ساری دنیا ہماری آواز سن سکے۔ اس لیے چہلم کا پیدل سفر دنیا کو امام حسین علیہ السلام سے روشناس کرانے کا بہترین موقع ہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہایت مشکل رہی اور اس میں زائرین کی جان کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے شوق اور تمام تر خطرات کا استقبال کرتے ہوئے اربعین حسینی کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حاضری کرتے ہیں۔ ہم نے یہ مکمل پڑھا اور اس میں حوالہ کوئی نہیں دیا ہوا ہے کیونکہ شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ آیت اللہ محمد تقی بہجت کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ میں پڑھ لوں، یہ عربی میں یہاں پہ جو لکھا تھا نا کہ 5 مرتبہ مولا جب حضور فرمائیں گے تو دنیا والوں کو 5 مرتبہ آواز دیں گے، عربی میں ہے، زیر زبر پیش کہیں کہیں لگا ہوا ہے، مکمل نہیں ہے۔ چلیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اتشانا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ ادوانا۔ آئیے مزید اب آگے پڑھتے ہیں، یہاں سے پھر یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لائن کہ اس طرح امام زمانہ علیہ السلام دنیا والوں سے اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے توسط سے کریں گے، لہٰذا اس زمانے تک یقیناً ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کو پہچان گئی ہوگی، لیکن ابھی تک ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتی، اور یہ ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم نے سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اس طرح آواز بلند ہی نہیں کی کہ ساری دنیا ہماری آواز سن سکے۔ اس لیے چہلم کا پیدل سفر دنیا کو امام حسین علیہ السلام سے روشناس کرانے کا بہترین موقع ہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہایت مشکل رہی ہے اور اس میں زائرین کی جان کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے شوق سے تمام تر حضرات کا استقبال کرتے ہوئے اربعین حسینی علیہ السلام کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ دوبارہ پڑھا ہے پیراگراف تاکہ ایک تسلسل قائم رہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہیڈنگ ہے اربعین کے سفر کے دوران گریہ و زاری۔ لکھا ہے آیت اللہ سید محمد علی موحدہ بتھی بے توئے ہے چھوٹی فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین کے سفر میں نجف سے کربلا جاتے ہوئے امام موسیٰ صدر اس قدر گریہ کرتے تھے کہ گریہ کی شدت گریہ کے باعث ان کی آنکھیں مستقل سرخ رہتی تھیں۔ اور آگے مزید لکھا ہے کہ اب ہیڈنگ ہے کہ 40 بار نجف سے کربلا زیارت کے لیے پیدل سفر کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے آیت اللہ سید محمود حسینی شاہروردی نجف سے کربلا 40 بار پیدل امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا۔ پھر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ 40 اپنی جلالت میں کسی قیامت سے کم نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے جانتے ہیں، لکھا ہے کہ 40 حسینی علیہ السلام ایک قیامت ہے کہ دنیا میں اس کی شبیہ و مثل موجود نہیں۔ 2 کروڑ یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ ان شہداء کے لیے جنہوں نے 1400 سال پہلے ظلم و ستم سے مبارزہ اور اپنی عزت و شرف کا تحفظ کیا ہے، اس کے لیے دور دراز علاقوں سے پیادہ ان کی مرقد کی جانب سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپاہج و ناتواں افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ راہ فداکاری و عزت و آزادی کا سب سے بہترین اظہار ہے۔ ہم تمام زائرین کے لیے دعا گو ہیں کہ صحیح و سالم جائیں اور صحیح و سالم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں، ان کی زیارت بارگاہ خدا میں قبول ہو اور ان کی دعائیں مسلمانوں کو ظالمین کے چنگل سے نجات دلانے کا وسیلہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ پھر نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے سعودی عرب کے شیعہ عالم دین حجت الاسلام شیخ صالح المنیان بیان کرتے ہیں کہ 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے جو ہر شخص کی قسمت میں نہیں ہے۔ بے شک آگے لکھا ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ان مراجع کرام میں سے ایک ہیں جو زیارت کے لیے کئی بار نجف سے کربلا نہ صرف پیدل بلکہ پا براہنہ چل کر جاتے تھے۔ پھر اگلا صفحہ یعنی ہم آ گئے
214 پر لکھا ہے کہ کسی بھی خوف کی وجہ سے زیارت امام حسین علیہ السلام ترک نہ کیجیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاویہ ابن وہب سے فرمایا کہ زیارت حسین علیہ السلام کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کرو، کیونکہ جو شخص کسی خوف کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کو ترک کرے گا اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں ہمیشہ آپ علیہ السلام کے روضے پر رہتا اور وہیں دفن ہوتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے درمیان دیکھے کہ جن کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر المومنین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام دعا کر رہے ہوں؟ آیا تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جن سے قیامت کے دن فرشتے مصافحہ کریں؟ آیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان میں سے ہو جو قیامت کے دن تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ ان میں سے ہو کہ جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مصافحہ کریں گے؟ حوالہ نوٹ کیجیے، مفاتیح الجنان زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ آگے ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اعلیٰ علیین، عین لام پہ تشدید ہے، پھر یہ نون اس میں سے درمیان والے یہ کے اوپر بھی تشدید ہے، اس لیے اس کو علیین میں نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے علی ابی عبداللہ قالا، اچھا یہ ایک سائڈ پر بھی لکھا ہے، ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر پر ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ اسے اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمے میں، صفحہ نمبر 357۔ چلیں جی اب ہم مزید دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہمسائیگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ۔ چلیے جناب آگے مزید لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4000 غبار آلود فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب قیامت تک آپ علیہ السلام پر روئیں گے۔ حوالہ ہے امالی شیخ مفید، صفحہ نمبر 338۔ پھر ہے کہ ہیڈنگ ہے بڑی سی کہ 100 مرتبہ حج ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ حوالہ بریکٹ میں حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 393۔ پھر لکھا ہے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ تارک زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کی جنت جا کر بھی ایک محرومی، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے نورانی مرقد کی زیارت کے لیے نہ جائے اور یہ تصور کرتا ہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں، اور اگر جنت میں بھی چلا جائے تو بہشتیوں کا مہمان ہوگا۔ حوالہ ہے جعفر بن محمد بن قولویہ، کامل الزیارات، نجف، مطبع مرتضویہ اور 1356 قاف، صفحہ نمبر 356 اور باب 78، اور اب اس میں ہے لکھا ہے 3 حصہ ہوگا، شاید حصہ 3۔ چلیے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تارک زیارت امام حسین علیہ السلام کی روز قیامت حسرت، یہاں پر بھی وہی ہیڈنگ لکھی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ حسرت نہ کرے کہ اے کاش میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہوتا، چونکہ وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے قیامت میں اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جا رہا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 330۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف شوق سے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں لکھ دے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ وہ حسین علیہ السلام کے پرچم تلے رہے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا اور جنت میں آپ کا ہم درجہ ہوگا۔ بے شک خدا عزیز و حکیم ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 344۔ اب اگلے اس میں ہم صفحے پہ آ گئے ہیں جہاں بڑا بڑا لکھا ہے کربلا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حذیفہ بن منصور سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा कि तुमने कितने हज किए हैं। मैंने कहा 19 अलिफ नून ये सीन 19। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमने 21 हज पूरे कर लिए तो तुम उस शख्स की तरह हो जाओगे जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 393। चलिए मज़ीद जानते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों के दिन उनकी उम्रों में शुमार नहीं किए जाते और ना ही उनके आखिरी वक्तों में शुमार होंगे। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 326। फिर अगले सफ़े पर लिखा है ज़ियारत का मुसलसल सवाब। ये हेडिंग है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत से घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसको हर तरफ से घेर लेते हैं और उसके साथ साथ होते हैं। जब वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर लेता है तो मनादी कहता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, अब अपने अमल को जारी रखो। और जब ज़ायर वापस जाता है तो ये फरिश्ते उसको घर तक छोड़ने जाते हैं और उसको अलविदा कहते हैं। कहने के बाद वफ़ात तक उससे मिलने के लिए आते रहते हैं। उसके बाद वो रोज़ाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते रहते हैं, जिसका सवाब ज़ायर को मिलता है। हवाला है ख़साइसुल हुसैनिया आयतुल्लाह शेख जाफ़र शौस्तरी सफ़ा नंबर 26। अब आगे अगले सफ़े की जानिब हम आ गए। ज़ारीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने वालों की तादाद। ये हेडिंग है। आगे लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुआविया बिन वहब आसमान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़वार के लिए दुआ करने वालों की तादाद ज़मीन में उनके लिए दुआ करने वालों से बहुत कम है। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात इब्न क़ौलुया बाब नंबर 40 और हिस्सा नंबर 2। फिर लिखा है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत व फ़जीलत। इस हवाले से तफसीलात ये हैं कि मैमून मीम ये मीम व नून मैमून क़द्दाह काफ दाल अलिफ और हे मैमून क़द्दाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो शख्स हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत रखते हुए उनकी कब्र पर इस हालत में आता है कि ना वो मुनकिर होता है और ना मुतकब्बिर, तो उसके लिए क्या अज्र व सवाब है। तो आपने फरमाया कि उसके लिए 1000 मकबूल हज और 1000 में मबरूर उम्रे लिखे जाएंगे और अगर वो बदनसीब होगा तो सआदत मंदों में शुमार किया जाएगा और वो मुसलसल रहमत इलाही की आगोश में रहेगा। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 349। अब लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल एक बहुत बड़ी मुसीबत है और ये अल्लाह पर हक़ है कि उस कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो भी मुसीबत ज़दा आए वो उसके सवाब से उसको खुश कर दे। और हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 404। फिर देखते हैं हेडिंग है हालत खौफ में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब। ये इस हवाले से लिखा है कि रावी कहता है कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो शख्स आप अलैहिस्सलाम के जद हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत खौफ के बावजूद करता है उसके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी घबराहट वाले दिन यानी कि रोज़ क़यामत अल्लाह ताला उसको अमन में रखेगा और फरिश्ते उसके पास खुशखबरी लेकर आएंगे और उसको कहा जाएगा कि ना खौफ करो और ना गम करो, वो ये करो, ये वो दिन है कि जिसमें तुम्हारी कामयाबी है। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात इब्न क़ौलुया। फिर लिखा है ज़रारा से रिवायत है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों को एक ख़ास फ़जीलत हासिल होगी। ज़रारा ने पूछा उनको क्या फ़जीलत हासिल होगी। फरमाया वो लोगों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे जबकि बाकी सब लोग हिसाब व किताब की सफ़ में खड़े होंगे। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 330। फिर है अगला सफ़ा। लिखा है अबू सईद कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो पूछा कि मैं आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाऊँ, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत को जाऊँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू सईद तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र की ज़ियारत के लिए जाओ जो तमाम अच्छे लोगों से अच्छा है, जो तमाम पाक लोगों से ज़्यादा पाक है और तमाम नेकियों में सबसे ज़्यादा नेक है। जब तुम ज़ियारत कर चुको तो तुम्हारे लिए 22 उम्रे लिखे जाएंगे। हवाला है कामिलुज़ ज़ियारात उर्दू तर्जुमा
صفحہ نمبر 376. پھر ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنے والے چند خصوصی فضائل. آئیے دیکھتے ہیں. لکھا ہے زائر جو فضائل ہیں کل اس میں دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4 دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے دیا ہے زائر حسین علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. دوسرا ہے زائر حسین علیہ السلام ہونا یا آپ علیہ السلام کی زیارت کثرت سے کرنا امام حسین علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے تیسرا کہ زائر حسین علیہ السلام کا نام 10 روایات کے مطابق علیین کے زمرے میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. پھر ہے زائر حسین علیہ السلام بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور ایک ہی دسترخوان پر ان کے ساتھ کھانا کھائے گا. سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے خصائص الحسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40. پھر لکھا ہے ملائکہ کی نمازوں کا ثواب زائرین امام حسین علیہ السلام کے نام. یہ ہیڈنگ ہے. اور لکھا ہے اس میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو غبار آلود غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے اور قبر حسین علیہ السلام کے پاس نماز ادا کریں گے. ان میں سے ایک نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی اور ان نمازیوں کا اجر قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا. حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ. پھر لکھتے اب اگلا صفحے پہ ہم آگے ہیں. لکھا ہے کتنی بار زیارت حسین علیہ السلام کے لیے جائیں. سوال ہے یہاں پر. لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سال کے تمام ایام میں جب بھی انسان جانے کی آمادگی رکھتا ہو مطلوب و پسندیدہ عمل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ امیر انسان سال میں 2 بار اور غریب انسان اگر ممکن ہو تو سال میں 1 بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں. اور اس کے بعد اس میں حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 294. پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ اللہ تعالیٰ کا زائرین امام حسین علیہ السلام پر فخر کرنا. جناب یہ ہیڈنگ تھی. اس کے بعد لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاملین عرش اور مقرب فرشتوں کے درمیان فخر و مباحثت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کس شوق سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور بس اتنا ہی ہے. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے خصائص الحسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40. پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں. جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے. یہ لائن میں نے 2 دفعہ پڑھ دی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دے کر فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمان جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ. حوالہ ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 328. آئیے اگلا پیج ہے اور لکھا ہے زائر قبر امام حسین علیہ السلام کی عظمت. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا زائر گھر سے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کا سایہ جس چیز پر بھی پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے اور جب سورج اس کے سر پر چمکتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے. حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 279. پھر چلتے ہیں جی مزید آگے. لکھا ہے معصومین علیہ السلام زیارات کے لیے نائب بنا کر بھیجا کرتے تھے. یہ ہیڈنگ ہے. اب لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ بیماری کے وقت اپنی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور زیارت کی دعا کے لیے دوسرے افراد کو بھیجا کرتے تھے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 421. کامل الزیارات صفحہ نمبر 274. نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 353. اب مزید جانتے ہیں. لکھا ہے آداب زیارت میں ہے کہ زائر جب فرات پر پہنچے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھے اور پر درود پڑھے. پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے. لکھا ہے کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت حج واجب کا نعم البدل ہے؟ یہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. یہ اکثر لوگ بچے پوچھتے ہیں. آئیے اس کا جواب آج مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام علی نقی علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لاتا ہے. انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا اس سے حج واجب ساقط ہو جائے گا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زیارت ضعیف لوگوں کا
حج محسوب ہوگی تاکہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لائیں۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات چھا جاتی ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح تک بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بیت اللہ سے عزیز تر ہیں۔ ہر نماز کے وقت 70,000 فرشتے پیرے یہ شین نون پریشان، اچالف نہیں ہے اس میں لکھا ہوا، پریشان حال و غبار آلود نازل ہوتے ہیں اور ان کی قبر مطہر کا طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 524۔ چلے مزید آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آداب زائرین۔ اس میں لکھا ہے سقا جلیل محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں تو کیا یہ حج پر جانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تو پھر ہمارے لیے وہی امور ضروری ہے جو حج کے سفر میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات کرو اور ذکر الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ زائر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ چلے، بہت زیادہ نمازیں پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجے۔ اپنے آپ کو نامناسب و ناروا باتوں سے اور کاموں سے روکے، آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں کی طرف سے بند رکھے، پریشان حال برادر اور مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرے، اور اگر کسی کے مصارف کم پڑ گئے ہوں تو اس کی مالی امداد کرے اور اپنے مصارف کی رقم خود اس پر تقسیم کر دے۔ تقیہ کرتا رہے کہ دین کی حفاظت تفسیر میں ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بچتا رہے، قسم نہ کھائے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے کہ جس میں اسے قسم اٹھانا پڑے۔ بس اگر تم ان باتوں پر عمل کرو تو زیارت حسین علیہ السلام میں تمہیں حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا، اور تم کو اس شخص کی طرف سے بھی ثواب ملے گا کہ جس کے لیے تم نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے، وہ تمہارے ساتھ گناہ معاف کر دے گا، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہمکنار کرے گا۔ حوالہ ہے مفاتح الجناح، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ یہ ہم نے جان لیا۔ اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے زائرین اپنے ساتھی زائرین کی عزت و احترام میں کمی نہ آنے دیں۔ اس حوالے سے تفصیل لکھی ہے کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ نے معتبر سند کے ساتھ ہارون سے روایت کی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہمارا استخفاف الف سین تے خے فے الف فیف یعنی ہم سے بے پرواہی کرتے ہو۔ ان میں سے ایک شخص کے جو خراسان کا رہنے والا تھا کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے کہ آپ کا یا آپ کے حکم کا استخفاف کریں اور اسے حقیر سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے میری پرواہ نہیں کی اور بے توجہی برتی۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ کو کمتر گردانوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، کیا وہ تم نہیں تھے کہ جب ہم حجفہ حجفہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے تم سے کہا کہ مجھے تھوڑی دور تک اپنی سواری پر لے چلو کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور آگے نکل آئے۔ پس جو آدمی کسی مومن کو پست پے سین تے سمجھے وہ ہمیں ذلیل و خوار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے احترام کو ضائع و برباد کرتا ہے۔ حوالہ ہے مفاتح الجناح زیارت امام حسین علیہ السلام۔ چلیے آگے مزید اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، پیج نمبر 230 لکھا ہے سخاوت اور زیارت اربعین مومن کی نشانی ہے۔
یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور صحابی جناب مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابو بصیر رضی اللہ اور صفوان جمال رضی اللہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور عرض کیا کہ فرزند رسول آپ پر قربان جائیں، ہمیں اپنے حقیقی شیعوں کی نشانی بتلائیے. تو امام صادق علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی بہت سی نشانیاں ہیں. ان دو بزرگوں نے عرض کیا کہ مولا آپ پر ہماری جان قربان، ہم آپ کے شیعوں کو کن علامتوں کے ذریعے دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں؟ تو کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ نے کچھ علامتوں کو شمار کرنا شروع کیا اور ان میں سے یہ دو علامتیں بھی تھیں، سخاوت اور زیارت اربعین. حوالہ ہے العقد النزید والدر الفرید محمد بن الحسن القمی، صفحہ نمبر 46. پھر اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہیں کہ ہیڈنگ پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیادہ سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک ہے سین نون ہے حسنہ لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک مرتبہ بڑھا دیتا ہے. جب وہ روز قیامت کے لیے جاتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو مقرر فرما لیتا ہے کہ ان کے منہ سے جاری ہونے والے ہر خیر تحقیر کریں، اور جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے منہ سے جاری ہونے والا ہر خیر تحریر کریں، اور جو اس کے منہ سے جاری ہونے والا ہر خیر تحریر کریں، اور جو بھی شر اور برائی ہو اسے ضبط تحریر میں نہ لائیں. اچھا، اور لوٹتے وقت اسے الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا کے ولی، تیرے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور تو حزب اللہ، حزب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو چکا ہے. خدا کی قسم تو کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، جہنم کی آگ کبھی تجھے نہ دیکھ سکے گی اور نہ تجھے اپنا لقمہ بنا سکے گی. تو اب یہاں پر اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں. پیدل زیارت کے مختلف ثواب. یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف روایات میں پیدل زیارت کرنے والوں کے ہر قدم کے عوض میں ثواب کی مختلف مقدار کا ذکر ہوا ہے. لکھا ہے 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی. کامل الزیارات صفحہ نمبر 13. اگلا حوالہ ہے 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی بخشش. کامل الزیارات صفحہ نمبر 134. پھر اگلا ہے 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی بخشش. یہ کامل الزیارات صفحہ نمبر 132. اور اگلا لکھا ہے کہ 1 لاکھ نیکیاں اور 1 لاکھ گناہوں کی بخشش. بحار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 202. لکھا ہے ممکن ہے کہ ثواب کے یہ فرق پیدل زیارت پر جانے کی راہ میں پڑھنے والی سختیوں اور حالات اور زیارات کرنے والے کی معرفت کے تناسب سے ہوں. اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں نماز کی تاکید. یہ ہیڈنگ تھی. لکھا ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ تاکید کرتے ہیں کہ ظاہر کوشش کرے کہ اس کی ہر نماز حرم امام حسین علیہ السلام میں ادا ہو اور اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے. پھر لکھا ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں فریضہ نماز کا ثواب حج کے برابر اور نافلہ نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے. حوالہ ہے مفاتیح الجنان زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. یہ حوالہ تھا. پھر آگے لکھا ہے کربلا معلیٰ میں نماز ادا کرنے کی فضیلت. اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رکعت کے عوض جو تم نے ظاہر قبر امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی، اور گویا تم 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. حوالہ ہے کامل زیارت ابن قولویہ. ساتھ ہی لکھا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے روایات میں وارد ہونے والے چند فضائل. کیا کیا فضائل ہیں؟ عرش الہی پر اللہ کی زیارت کا ثواب. پھر ہے اللہ کا زائرین پر مباحات کرنا. پھر لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ کی ہم نشینی. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کا دعا کرنا. پھر عاقبت بخیر ہونا، رزق و روزی میں اضافہ ہونا، عمر میں
اضافہ ہونا، خطرات کا دور ہونا، گزشتہ آئندہ گھنٹوں کی بخشش اور پھر دعا کا قبول ہونا. اس کے بعد لکھا ہے کہ فرشتوں کا دعا کرنا اور بے شمار ثواب. تو ہم نے پڑھ لیا کہ عرش الہی پر اللہ کے زیارت کا ثواب اور اس کے زائرین پر مباحات کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب بہت کچھ تفصیل سے جان لیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی روایات میں وارد ہونے والے جو فضائل ہیں وہ سب جان لیے. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک صفحہ اور پڑھ لیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر لکھ دے گا، اور وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے زین و لگام سمیت جہاد کرنے والوں کو دیے. اور یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 398. ساتھ ہی لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین علیہ السلام پر نہ آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا. اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومنین سے کم درجے کا ہوگا. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 358. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس سے آگے مزید پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں. خدا حافظ.